درد سہ کر بھی تیرا نام لیے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں لوگوں ایک رب کی عبادت کرو، اس خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاؤ جس رب نے ساری کائنات کو وجود عطا کیا، اس رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاؤ جس رب نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، جس نے چاند سورج کو روشنی عطا فرمائی، اس رب کی بارگاہ میں عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز اپنے چاہنے والوں سے یہ کلام کر رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو عبادت کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے بیان کو مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے بیٹھے، آپ کے غلام چلے گئے، آپ کے سامنے بیٹھے آپ کے خلفاء چلے گئے، آپ کے سامنے بیٹھے آپ کے مریدین چلے گئے۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے جب سب کے سب چلے گئے، اب وہ جو سائل آئے تھے بن کر کے، جو سوال کا پرچہ لے کر جیب میں رکھ کر کے لے کر کے آئے تھے، ابھی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کوئی سوال پیش نہیں کیا ہے، ابھی کوئی سوال خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا قریب آؤ، وہ قریب آئے، آپ نے فرمایا اور قریب آؤ، اور قریب آئے، اتنا قریب آ گئے کہ خواجہ غریب نواز کی آنکھوں سے آنکھیں ملا لی، آپ نے خواجہ غریب نواز کی نگاہ سے نگاہ کو ملایا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد میں اللہ اکبر، آپ نے پرچہ نکال کر کے آنے والے سائل کے ہاتھ پر رکھا اور ارشاد فرمایا اے آنے والے سائل، جو تو سوال لے کر کے آیا ہے، جو دل میں اپنی باتوں کو بسا کر کے لے کر کے آیا ہے، جو تو سوال لے کر کے آیا ہے، جس کی وجہ سے تو پریشان تھا، کتابوں کی فرق گردانی کی لیکن مسائل حل نہ ہو سکے، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ابھی کوئی سوال نہیں کیا، ابھی کوئی بات چیت نہیں کی، بلکہ خواجہ غریب نواز نے بنا سوال پوچھے، بنا بات چیت کیے آنے والے سائل کے جوابوں کا، تمام جوابوں کا مسئلہ لکھنے کے بعد میں آپ نے ان کے ہاتھ میں دیا اور ارشاد فرما دیا لو کافی دنوں سے پریشان تھے، اللہ نے تمہارے مسائل کو حل فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، تبھی تو آقا کریم فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، میرے نبی نے تبھی تو فرمایا لوگوں مومن کی نظر باطنی سے ڈرا کرو، اس لیے کہ خدا کے نور سے دیکھا کرتا ہے، یہ خدا کا نور ان کو ایسا عطا ہوا کرتا ہے، اللہ ان کو ایسا نور عطا کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز کی زندگی پر اگر ہم اور آپ ایک قاعدانہ نظر ڈالیں تو ہم کو آپ کو ہر بات روز روشن کی طرح آیا ہوتی چلی جائے گی، اور یہ بات ہم کو بالکل واضح طور پر معلوم ہو جائے گی کہ خواجہ غریب نواز نے پوری زندگی سنت رسول پر عمل کیا، آقا کی شریعت پر عمل کیا، اور آقا کی شریعت پر عمل کرنے کے بعد میں پوری قوم کو یہ درس دے دیا اے قوم مسلم، اگر مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرو گے تو خدا تمہیں دنیا میں مالا مال فرما دے گا، پھر قیامت کے میدان میں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواجہ غریب نواز کی زندگی کو دیکھو، اور خواجہ غریب نواز نے جس زندگی کو جو بسر کیا اس میں کوئی دکھاوا نہیں، نمازیں پڑھی کوئی دکھاوا نہیں، عبادتیں کی کوئی دکھاوا نہیں، جو بھی کام کیا بس ایک ہی مقصد تھا کہ خدا راضی ہوتا ہے، بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے اللہ والوں کا، اور اللہ نے انہیں ان کے مقصد میں کامیابی عطا بھی فرمائی۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں، انسان جو کام رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، جس کام کے اندر دکھاوا نہ ہو، جس کام کے اندر نام و نمود نہ ہو، جس کام کے اندر ریاکاری مکاری نہ ہو، تو وہ اعمال صالحہ خدا کے بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتے ہیں، اور پھر اس اعلیٰ مقام پر پہنچتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس اعمال صالحہ کرنے والے کو بلند و بالا مقام عطا فرما دیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا سیدنا خواجہ غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں، اور ایک خواجہ غریب نواز کی زندگی کا ایک واقعہ نہیں بلکہ بے شمار ایسے واقعات ہیں خواجہ غریب نواز کی زندگی کے، اگر ہم اور آپ پر روشنی ڈالتے چلے جائیں وقت گزرتا چلا جائے گا، لیکن ایک بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ہیں، اور خواجہ غریب نواز کے اس دور میں ایک نوجوان دوسرے ملک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، جب اپنے ملک سے آیا اجمیر شریف کی سرزمین پر
اس کا معمول تھا کہ وہ شام کو عصر کے بعد میں گھومنے کے لیے نکلا کرتا تھا. اس کی ایک عادت تھی، روزانہ نکلتا تھا، لیکن جس راستے سے گزرتا تھا اس راستے میں خواجہ غریب نواز کی جھوپڑی تھی. اس راستے سے جب وہ گزرتا تھا اس جھوپڑی سے رونے کی آواز آتی تھی، اس جھوپڑی سے رونے کی آواز آیا کرتی تھی. اللہ اکبر. ایک دن دیکھ کر کے اس نے سنی انسنی کر دی. دوسرا دن ہوا یہ اس راستے سے پھر نکل گیا. تیسرا دن ہوا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے لیل و نہار گزرتے رہے، شب و روز گزرتے رہے. جب یہ نوجوان ایک دن اس راستے سے گزر رہا تھا، اس نے خواجہ غریب نواز کی رونے کی آواز کو سنا. اسے پتا نہیں ہے اس کے اندر کون ہے، اس کے اندر رونے والا کون ہے، لیکن رونے کے درد بھری آواز سن کر کے اس کو بھی رونا آیا کرتا تھا. اس کے بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک دن پوچھنے لگا پردہ ہٹا کر کے، اے رونے والے یہ تو بتا دے آخر تجھے کس غم نے رلایا ہے، آخر یہ بتا دے تجھے کس تکلیف نے رلایا ہے، آخر یہ تو بتا دے تجھے کس پریشانی نے رلایا ہے. اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز نے اس کو قریب بٹھایا اور بٹھانے کے بعد میں ارشاد فرمایا، رونے کی وجہ پوچھتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے. غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، سرکار ہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر آپ کیوں روتے ہیں، آخر آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے. اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز کے نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھے میرے پیر کی یاد آیا کرتی ہے، مجھے میرے پیر کی یاد آیا کرتی ہے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان نوجوان تھا، کا پیر کی یاد آتی ہے؟ بولے ہاں. بولے پیر ہوتے کون ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے اس نوجوان کو ڈیٹیل میں سمجھایا. سمجھانے کے بعد میں اللہ اکبر وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا. لیکن اب یہ روزانہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتا، باتوں کو سنتا. اب دھیرے دھیرے غریب نواز کی باتیں اس کے دل میں اثر کرتی چلی جا رہی تھی. دھیرے دھیرے دل میں خواجہ غریب نواز کی گفتگو اس کے قلب پر اور اذہان پر عمل کرتی چلی جا رہی تھی. اور عالم یہ تھا. اللہ اکبر. ایک دن غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، سرکار کلمہ پڑھائیں، داخل اسلام فرما لیں. اللہ اکبر. آقا کریم کے پیارے دیوانوں، پھر آپ کا وہ مرید بنا. مرید بننے کے بعد میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا، ابھی پریوار والوں کو نہیں بتایا، خاندان والوں کو نہیں بتایا، گھر والوں کو نہیں بتایا. بس ایک دن اپنے مکان میں لیٹا ہے، اپنے گھر میں لیٹا ہے، گھر والے سب سو رہے ہیں، رات کی تنہائی ہے. رات کی تنہائی میں اٹھا ہے اور اٹھنے کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر گھوم رہا ہے. ماں نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ بیٹا کہتے ہیں، ماں نیند نہیں آ رہی. 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزر گئے، پوری رات اسی چکر میں گھومتا رہا. اللہ اکبر. آقا کریم کے پیارے دیوانوں، جب رات کا آخری پھیر آیا، ماں نے پوچھا، بیٹا آخر نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اس وقت میں بیٹے نے کچھ نہ کہا. 1 دن اور گزرا، 2 دن اور گزرے، وقت گزرتا چلا گیا. لیکن ماں نے پوچھا، ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، ماں نے پوچھا تھا، بیٹا آخر کیا وجہ ہے، راتوں کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تو ماں سے بیٹے نے کہا تھا، ماں مجھے ایک غریب نواز نام کے اللہ والے سے محبت ہو گئی ہے اور مجھے اس کی یاد آیا کرتی ہے. اللہ اکبر. یہ یاد اللہ والوں کی ہوا کرتی ہے. جب اللہ والوں سے کوئی انسان پیار کیا کرتا ہے تو خدا پوری دنیا کے اندر اس کا نام روشن فرما دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. تبھی تو کہنے والے نے کہا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ رب العزت ہمیں آپ کو خواجہ غریب نواز کے فیض سے مالامال فرمائے، ہم کو آپ کو خواجہ غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ.